بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ قبرستان کے ایک کونے میں ایک بوڑھی ماں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک قبر کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر بس ایک ہی نام، بیٹا۔ وہ آہستہ سے زمین پر بیٹھ گئی اور قبر کی مٹی کو ہاتھوں سے سہلانے لگی۔ آج بھی میں آ گئی ہوں، جیسے ہر روز آتی ہوں۔ یہ ماں کوئی عام ماں نہیں تھی، یہ اس بیٹے کی ماں تھی جسے دنیا نے گنہگار کہا، جسے لوگوں نے ٹھکرا دیا اور جسے آخر کار تنہا دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس ماں کے لیے وہ اب بھی اس کا ننھا سا بچہ تھا۔ ماضی کی کہانی۔ کچھ سال پہلے یہی بیٹا اس ماں کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، اس کے لیے راتوں کو جاگتی، ہر دعا میں اس کا نام لیتی۔ لیکن وقت بدلا، بیٹا جوان ہوا اور آہستہ آہستہ بری صحبت میں پڑ گیا۔ پہلے چھوٹے گناہ، پھر بڑے، اور پھر ایسے راستے جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ ماں اسے بار بار روکتی، بیٹا یہ راستہ چھوڑ دو، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن بیٹا ہنستا، امی سب ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ دن، ایک دن اچانک خبر آئی، تمہارا بیٹا مر گیا۔ ماں کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی گئی، لیکن جب پہنچی تو لوگوں کے چہرے بدل چکے تھے۔ کوئی اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہ وہی لڑکا ہے نا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، وہ میرا بیٹا ہے، وہ برا نہیں تھا، بس بھٹک گیا تھا۔ لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ تنہا جنازہ، اس کے بیٹے کا جو جنازہ بہت خاموش تھا، نہ کوئی رونے والا، نہ کوئی دعا کرنے والا، صرف ایک ماں تھی جو اپنے بیٹے کے سرہانے کھڑی رو رہی تھی۔ اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے، وہ نادان تھا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو سب لوگ چلے گئے، لیکن وہ ماں وہیں کھڑی رہی۔ کافی دیر تک، پھر آہستہ سے بولی، میں کل پھر آؤں گی۔ روز کا معمول، اور پھر یہ اس کا معمول بن گیا۔ ہر روز شام کے وقت وہ اسی قبر پر آتی، بیٹھتی، روتی اور اپنے بیٹے سے باتیں کرتی۔ بیٹا آج میں نے تمہاری پسند کا کھانا بنایا تھا۔ بیٹا آج گھر بہت سنسان لگ رہا ہے۔ بیٹا تم واپس آ جاؤ۔ لوگ اسے دیکھتے اور سر ہلا کر چلے جاتے۔ پاگل ہو گئی ہے۔ لیکن وہ ماں نہیں رکی۔ ایک عجیب رات، پھر ایک رات سب کچھ بدلنے والا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آئی، لیکن آج ہوا کچھ مختلف سی تھی۔ ہوا تیز چل رہی تھی، آسمان پر بادل تھے اور قبرستان میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماں آہستہ سے قبر کے پاس بیٹھی اور روتے ہوئے بولی، بیٹا آج دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے مٹی ہل رہی ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کان قبر کے قریب کیے اور پھر وہ لمحہ، اچانک قبر کے اندر سے ایک مدھم سی آواز آئی، امی۔ ماں کا جسم کانپ اٹھا، اس کی سانس رک گئی۔ یہ آواز، یہ تو اس کے بیٹے کی آواز تھی۔ وہ خوف اور حیرت کے عالم میں پیچھے ہٹی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آواز دوبارہ آئی، امی مجھے بچا لو۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ چیخ اٹھی، میرا بیٹا۔
माँ के कान अब भी कब्र के करीब थे। दिल की धड़कन इतनी तेज जैसे सीना चीर कर बाहर आ जाए। अम्मी, मुझे बचा लो। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी वाज़ेह, थोड़ी दर्द भरी। माँ के हाथ कांपने लगे। उसने कब्र की मिट्टी को जोर से पकड़ लिया। बेटा, क्या ये वाकई तुम हो? चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हवा भी जैसे रुक गई हो। फिर अंदर से एक सिसकी सुनाई दी, अम्मी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये सुनते ही माँ की चीख निकल गई। उसका दिल टूट कर बिखर गया। या अल्लाह, मेरे बच्चे पर रहम कर। वो दोनों हाथ उठाकर वहीं बैठ गई। या अल्लाह, मेरा बेटा गुनहगार था, मगर तू तो रहमान है, रहीम है, उसे माफ कर दे, उसकी तकलीफ कम कर दे। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, अल्फाज टूट रहे थे, लेकिन दुआ जारी थी। या अल्लाह, उसकी सजा मुझे दे दे, उसे बख्श दे, वो मेरा बेटा है। फिर वही आवाज आई, अब पहले से ज्यादा कमजोर, अम्मी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने बहुत गलतियां की। माँ का दिल जैसे चीर दिया गया हो। नहीं बेटा, ऐसा ना कहो, तुम अभी भी मेरे अच्छे बच्चे हो। आवाज ने सिसकते हुए कहा, अम्मी, यहाँ बहुत अंधेरा है और बहुत खौफ है। माँ ने फौरन मिट्टी को सहलाना शुरू किया। मैं यही हूँ बेटा, तुम अकेले नहीं हो। एक तौबा का लम्हा, चंद लम्हे गुजरे, फिर अंदर से एक आखिरी सी आवाज आई, अम्मी, अल्लाह से कहो मुझे माफ कर दे। मैं वापस नहीं आ सकता, लेकिन मुझे इस अजाब से निकाल दे। माँ ने फौरन सर जमीन पर रख दिया। या अल्लाह, सुन ले मेरे बेटे की तौबा। वो मान गया, वो टूट गया, अब उसे माफ कर दे। वो मुसलसल रोती रही। रात गहरी होती गई। अजीब सुकून। फिर अचानक वो आवाज आना बंद हो गई। हवा रुक गई। फिजा में एक अजीब सा सुकून आ गया। माँ ने घबरा कर कहा, बेटा, बेटा बात करो। लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खामोशी। एक माँ की बेबसी। माँ वहीं बैठी रही, आंखें कब्र पर, दिल बेचैन। या अल्लाह, क्या तूने मेरे बेटे को माफ कर दिया, या वो अब भी तकलीफ में है? वो सवाल करती रही, लेकिन जवाब कहीं से न आया। आखिरकार थक कर वो आहिस्ता से उठी और जाते जाते बोली, मैं कल फिर आऊंगी बेटा। उस रात के बाद सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन माँ नहीं जानती थी कि अगले दिन जब वो आएगी तो उसे ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो उसकी रूह तक हिला देगी। अगली शाम आसमान पर सूरज ढल रहा था। हल्की हल्की सुर्खी फिजा में फैल रही थी, जैसे आसमान भी किसी दर्द में हो। वो माँ आज पहले से ज्यादा बेचैन थी। उसके कदम तेज थे, सांसें भारी, दिल में एक ही सवाल, मेरा बेटा अब कैसा होगा? वो जल्दी जल्दी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ी। रास्ते में हर चीज धुंधली लग रही थी, जैसे दुनिया रुक गई हो। फिर एक अजीब तब्दीली हुई। जैसे ही वो कब्र के करीब पहुंची, वो अचानक रुक सी गई। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि वो कब्र वैसी नहीं थी जैसे कि कल थी। कल वहां बेतरतीब मिट्टी थी, वीरानी थी, उदासी थी। लेकिन आज वो मिट्टी नर्म थी, हमवार थी, और अजीब सी रोशनी उसके इर्द गिर्द फैली हुई थी, जैसे किसी ने अंधेरे को छोड़कर छू कर रोशनी में बदल दिया हो। दिल की धड़कनें माँ के हाथ कांपने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। हर कदम पर दिल जोर से धड़क रहा था। उसने झुककर मिट्टी को छुआ, और जैसे ही उसके हाथ ने मिट्टी को महसूस किया, उसके जिस्म में एक अजीब सा सुकून उतर गया। वही माँ जो कल तक तड़प रही थी, आज अचानक खामोश हो गई। आंसू मगर बदल चुके थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
لیکن یہ آنسو پہلے جیسے نہیں تھے، ان میں درد نہیں تھا، ان میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک اطمینان، جیسے کہ دل کہہ رہا ہو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ ایک خاموش پیغام۔ ماں آہستہ سے قبر کے قریب بیٹھی۔ بیٹا، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ خاموشی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، درختوں کے پتے ہل رہے تھے، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک عجیب سی بات تھی، جیسے کوئی بولے بغیر سب کچھ کہہ رہا ہو۔ دل کے اندر کی آواز۔ اچانک ماں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اسی لمحے اس کے دل کے اندر ایک احساس جاگا۔ کوئی لفظ نہیں تھے، لیکن ایک پیغام صاف تھا۔ امی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ ماں کا جسم لرز گیا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ بیٹا، لیکن باہر کوئی آواز نہیں تھی۔ یہ آواز اس کے دل میں آئی تھی۔ شکر کا سجدہ۔ وہ فوراً زمین پر گر گئی۔ سجدے میں، یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا سن لی، تو نے میرے بیٹے کو بخش دیا۔ وہ روتی رہی، لیکن اس بار یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ سب کچھ بدل گیا۔ اس دن کے بعد وہ ماں روز قبر پر آتی، لیکن اب وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ پہلے وہ آتی تھی، روتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی۔ اب وہ آتی تھی، مسکراتی تھی اور دعا کرتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے حیران ہوتے، یہ وہی عورت ہے؟ ایک آخری منظر۔ ایک دن سورج غروب ہو رہا تھا۔ ماں ہمیشہ کی طرح قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا، اب میں مطمئن ہوں، اب میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اسی لمحے ہوا کا ایک جھونکا آیا اور درخت کے پتے زور سے ہلے۔ ماں نے آنکھیں بند کی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ پھر ایک جھٹکا۔ چند دن بعد لوگوں نے دیکھا، وہ ماں قبرستان نہیں آئی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، پھر کسی نے خبر دی، وہ ماں دنیا سے چلی گئی۔ ایک دل دہلا دینے والا انجام۔ جب اسے دفن کیا گیا تو لوگوں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ اس کی قبر اس کے بیٹے کی قبر کے بالکل پاس تھی، اور دفن کے وقت ایک شخص نے آہستہ سے کہا، دیکھو، ماں دنیا میں بھی اس کے ساتھ تھی اور اب قبر میں بھی۔ آخری پیغام۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل پیغام یہ ہے، ماں کی دعا وہ طاقت ہے جو قبر کے اندھیرے کو بھی روشنی میں بدل سکتی ہے، اور اللہ کی رحمت وہ اتنی بڑی ہے کہ ایک گنہگار کو بھی جنت کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے تو آج ہی جا کر ان کے ہاتھ چومیں، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے تو کمنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔